اقدس میں اعلانیہ گستاخی کی اور اس گستاخی کے اوپر ندامت کا کوئی اظہار نہیں کیا. یہ مسئلہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ فقط بریلویوں کا مسئلہ نہیں بلکہ اہل الحدیث کا مسئلہ ہے، دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ. ہم گراؤ جلاؤ کے قائل نہیں، ہم پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کے قائل نہیں، نہ ہی ہم مظلوم اور معصوم مسلمانوں اور نہتے شہریوں کے اوپر گولی چلانے کے قائل ہیں. شیر رشید صاحب جو ایک دور کے اندر لبیک کے نعرے لگاتے رہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ ہی کے بعد اہم مضامین کے خلاصے کو بھی رکھا جائے گا، اور اپنے درس کے آخر میں انشاءاللہ ملک کے اندر جو کشمکش کی صورتحالات ہے اس کے حوالے سے اپنی تجزیے اور اپنی رائے کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، سورہ بقرہ کے بعد اہم مضامین کو میں آپ حضرات کے کل گوش گزار کر چکا ہوں. میں نے تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجا گیا، اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان بھی فرما دیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہم آپ کے پاس اپنی طرف سے ہدایت کو بھیجیں گے، پس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی اس کو غم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. کہ آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں شیطان اس طرح فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے باہر نکلوا دیا اور لباس جنت کو ان کے وجود سے اتروا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تو تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. چنانچہ ایک نادیدہ حملے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے، اللہ کی عطا کردہ عافیت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کی ضرورت ہے. جب انسان کا رابطہ اللہ کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے، ایمان مستحکم ہو جاتا ہے، انسان متوکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ابلیس اور اس کے کرندوں کے شر سے محفوظ و مامون فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے تو مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے کئی قبیلے آباد تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں جب کھجوروں والی سرزمین کے اندر جلوہ افروز ہوں گے تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، ان کے رفقا کے اندر شامل ہو جائیں گے. لیکن جب حضور اقدس علیہ السلام مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے آپ کی رسالت کو فقط اس لیے ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق آل اسحاق کی بجائے آل اسماعیل کے ساتھ تھا. وہ آپ کی عداوت کے اوپر، آپ کی دشمنی کے اوپر آمادہ و تیار ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کو اور آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے گھر کے اندر پیدا ہونے والے بیٹے کو پہچانتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب جن کے سامنے آئی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے ان کی ایک بڑی تعداد نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا، آپ کے پیغام کو جھٹلا دیا، آپ کی تکذیب کی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کفار اور اس قسم کے عناصر تکذیب کرتے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر تکلیف ہوتی، کوفت ہوتی، آپ رنج کو محسوس کرتے. تو ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں. فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون،
در حقیقت یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے اس ظالم گروہ کے حوالے سے حضرت رسول اللہ کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ آپ تو ان کے لیے ایک ستیلے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ تو آل اسحاق میں سے نہیں بلکہ آل اسماعیل میں سے ہیں، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم میں سے آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو تکلیفیں دیں، ان کو ایذا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سے احسانات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر من کا نزول فرمایا، سلوہ کا نزول فرمایا، آسمان سے بٹیر بھی اترتا رہا، حلوہ بھی اترتا رہا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان کے بادلوں کو چھتری کی حیثیت سے بنا دیا، بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہتے تھے اور کڑکتی ہوئی دھوپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ و مامون فرما دیتا تھا۔ ان کو جب پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے ایک عصا کے لگنے کے بعد 12 چشموں کو رواں فرما دیا۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی کی طلب کی تو ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر کے اوپر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر میں مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر میں سے 12 چشموں کو رواں فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ان کے ظلم کا عالم، ان کی عداوت کا، ان کی طغیانی کا عالم کیا تھا کہ انہوں نے من و سلوہ کو قبول کرنے کی بجائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت بے پایاں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو زمین کی دالوں کی ضرورت ہے، زمین کی ترکاری کی ضرورت ہے، زمین کے اناج کی بات کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ کو چھوڑتے ہو ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو؟ حضرات گرامی کہتے چلتے چلاتے ایک ضمنی بات آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دیتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہیں، تو مد مقابل بہت سے لوگ علماء کے اجتہادات کی بات کرتے ہیں، ائمہ کی آراء کی بات کرتے ہیں، آسمان سے اترنے والے رزق کو چھوڑ کر زمین کے رزق کو اختیار کرنے والے اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح آسمان سے اترنے والی ہدایت کو چھوڑ کر زمین کی آراء کو ماننے والے بھی اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہفتے کے دن کا احترام کرنے کی تلقین کی تھی کہ اس دن شکار نہ کیا کرو، لیکن ان ظالموں نے اپنے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کس انداز میں تعویل کی کہ ہفتے کے دن جال کے اندر مچھلیوں کو روک لیتے تھے اور اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے تھے۔ حقیقت میں واللہ کو دھوکہ نہیں دیتے تھے بلکہ اپنی ذاتوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے تھے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں میں چونکہ بچڑے کی ایک محبت، ایک عقیدت خواہ کے طور پہ پیدا ہو چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدت کے بت کو توڑنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس حکم کو جاری فرما دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کی قربانی کرو۔ اب جب انہوں نے اس چیز کی قربانی کے بارے میں سنا جس کی عقیدت کا بت ان کے دلوں کے اندر سما چکا تھا تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام کہیں آپ ہم سے مزاح تو نہیں کر رہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے عالم کے اندر ان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کسی حکم کی نسبت دی جائے اور بندہ اس معاملے کے اندر مذاق کر رہا ہو؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ انسان جاہلوں میں شمار ہو۔ حضرات گرامی قدر، ہیلے بہانے تعویلات کرنے کے لیے مختلف طرح کے سوالات کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہم گائے کو ذبح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کیسی ہونی چاہیے؟
موسیٰ علیہ السلام کبھی ان کو یہ بات کہتے رہے نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، جوان ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام گائے تو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کہا زرد رنگ ہونا چاہیے، فاقع لونھا تسر الناظرین، جو دیکھنے والی آنکھوں کو بھلا معلوم ہو۔ موسیٰ ہم ذبح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن گائے کیسی ہونی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بات کا حکم دیا اور اس بات کو وعدے فرما دیا، گائے ایسی ہونی چاہیے جس نے نہ زمین کے اندر ہل کو چلایا ہو نہ پانی کو جویا ہو، جس نے کبھی پانی کو بھی باہر نہ نکالا ہو اور کبھی زمین کی کاشتکاری بھی نہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہیں مجبوری کے اندر اس گائے کو ذبح کرنا پڑا، حالانکہ وہ گائے کو ذبح کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمیں بھی اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو ٹالنے کے لیے حیل و حجت سے کام تو نہیں لیتے۔ اللہ نے سود کو حرام کر دیا، لیکن ہمارے یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سود استحصالی تھا، یہ غیر استحصالی ہے، وہ سود غیر کاروباری تھا، یہ کاروباری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا لیکن یہ لوگ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پردے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا معصوم بچوں کے ساتھ بد کرداری کا ارتکاب پردے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں، باتوں کو الٹتے ہیں پلٹتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے وہاں فوراً سے پہلے اپنے سر کو جھکا لیا جائے۔ اللہ نے یہود کی ایک اور بری عادت کا ذکر کیا کہ فتویٰ تو اپنی من مرضی کا دیتے تھے اور اپنی مرضی کی رائے سے لوگوں کو دین کے بارے میں مس گائیڈ کیا کرتے تھے، مال کو بٹورنے کے لیے لوگوں کو راہ ہدایت سے بٹکایا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ بات کہا کرتے تھے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہتے یہ تھے یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، حالانکہ خود اپنی مرضی سے لکھی ہوتی تھی۔ اللہ نے ایسے علماء یہود کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تباہی ہے ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے غلط تحریروں کو لکھا، اور تباہی ہے اس کمائی کے اوپر جو ان تحریروں کے بدلے کمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود کے بارے میں اس بات کا بھی ذکر کیا اور یہودی قوم کے حوالے سے اس بات کو بھی وعدے فرما دیا کہ کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے تھے لیکن ایک حصے کا انکار کرتے تھے۔ جو چیز آسان لگتی عمل کرنے میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے، اور جو چیز مشکل معلوم ہوتی اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے کو بڑے آرام سے نگلنے کی کوشش کرتے اور کڑوے کڑوے کو باہر نکال دیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی کچھ اسی قسم کے مسائل کے ساتھ دوچار ہے، جہاں پہ شادی پہ دھوم دھڑکے کی بات ہوتی ہے، باجے گاجے کی بات ہوتی ہے، جہاں پر بینک سے سود کے لین دین کی بات ہوتی ہے، جہاں پر نیو ایئر نائٹ کو منانے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر مسلمان جو ہے اسلام کو خیر بات کہہ دیتا ہے، اور جہاں پر چند ٹکے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کر اس کی رحمت کو سمیٹنے کی بات ہوتی ہے تو ان چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ جنت کا خریدار بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضانی مسلمان رمضان کے روزوں کو رکھ کے یہ بات سمجھتا ہے معاذ اللہ میں نے اللہ کے اوپر احسان کو کر دیا، اور غیر رمضان کے اندر کسی بھی طور پہ اللہ کے احکامات کو ماننے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے اس وصف کو بیان فرما دیا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام اس کے ماں سوا کچھ بھی نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت کو تیار کر دیا ہے اور آخرت کا دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کتاب اللہ کے ساتھ بے وفائی کا ایک نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 1.5 ارب ہونے کے باوجود کفار آج ہمارے اوپر غلبہ پائے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ ہمیں اپنی مرضی کے ساتھ ہانک رہے ہیں، ہنود ہمیں ڈرا رہے ہیں، اور بدھ مذہب کے پیروکار برما کے اندر روہنگیا کے اندر ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ پوری دنیا کی ہر باطل قوم آج مسلمانوں کو دبا رہی ہے، اور مسلمان فقط اس لیے ذلیل ہے کہ کتاب کے ایک حصے کو مانتا ہے اور ایک حصے کا انکار کرتا ہے۔ جس وقت مسلمان پورے دین کو مانتا تھا، جس وقت مسلمان پورے کلام اللہ کو مانتا تھا، جس وقت مسلمان اعمال صالحہ کو کرنے والا تھا،
اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. جب ایمان طاقتور ہوتا ہے، جب عمل خالص ہوتا ہے، تو پھر زمین کے پر غلبہ ہوتا ہے، زمین کے پر تمکن ہوتا ہے. صدیق کو غلبہ مل گیا، فاروق کو غلبہ مل گیا، ذی النورین کو غلبہ مل گیا، علی المرتضیٰ کو غلبہ مل گیا، معاویہ بن ابی سفیان کو غلبہ مل گیا، عمر بن عبدالعزیز کو غلبہ مل گیا. تمہیں کیا ملا؟ تمہیں اس لیے ذلت ملی، رسوائی ملی کہ تم نے آیات اللہ کا انکار کیا. اللہ نے یہود کی ذلت کی وجہ جو بیان کی ہے، آج وہی وجہ ہم پہ صادق آتی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پہ ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا گیا اور وہ اللہ کے غضب کو لے کے پلٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ یہودیوں کو حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہونے والے کلام اللہ کی وجہ سے حضرت جبریل سے عداوت تھی، شکایت تھی. وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ حضرت جبریل امین جو تھے وحی کو آل اسماعیل کے ایک عظیم ہستی کے اوپر کیوں لے کے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. اور جو لوگ جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتے ہیں، آپ فرما دیجئے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے آپ کے سینے کے اوپر جو کچھ بھی اتارا ہے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں اتارا، بلکہ وہ آپ کے سینے کے اوپر جو پیغام لے کے آیا ہے اللہ کے حکم سے لے کے آیا ہے. ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی وحی کو کس کے سینے کے اوپر اتارنا ہے. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے، بس میرا بھی اعلان ہے فإن اللہ عدو للکافرین، میں بھی کافروں کا دشمن ہوں. حضرات گرامی قدر، بنی اسرائیل کے جو مذموم کردار کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ہستی کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی کے علاوہ اللہ نے ان کے اسوے کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کی رفتار کو ہم سب کے لیے نمونہ بنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جمی انسانیت کا مقتدا بنا دیا، جمی انسانیت کا پیشوا بنا دیا اور اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تم سب لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قیادت کا ذکر کیا، جہاں پر ان کی سیادت کا ذکر کیا، جہاں پر ان کے لیڈر ہونے کا ذکر کیا، جہاں پر ان کی امامت کا ذکر کیا، وہیں پر ان کے اس کار خیر کا ذکر کیا جو ایک امام اور لیڈر کو انجام دینا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر اور عظیم المرتبت فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمراہی کے اندر بیت اللہ کی بنیادوں کو قائم فرما کر اللہ کے گھر کو بنا دیا. اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی آباد کاری کے لیے ایک پیغمبر کی بعثت کی دعاؤں کو مانگتے رہے. حضرات، اس کا مطلب یہ ہے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اللہ کی بندگی کے لیے مساجد کے قیام کے اوپر توجہ دے. لیکن آج کے حاکم جو ہیں وہ مساجد سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں، اللہ کی بندگی سے دور ہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا بھی ذکر اللہ نے کلام حمید میں بیان فرما دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹوں کو اور جناب یعقوب کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے. حضرات گرامی قدر، باپ دنیا سے جانے سے قبل اس بات کے بارے میں متفکر ہوتا ہے میرے پلاٹوں کو میرے بیٹے کیسے سنبھالیں گے، میرے کاروبار کو میرے بیٹے کیسے چلائیں گے. لیکن کائنات کی امامت کے منصب عظما کے اوپر فائز حضرت رسول اللہ کے بعد کائنات کی سب سے جلیل القدر ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بات کی فکر ہے؟ ما تعبدون من بعدی، او میرے بیٹو، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرے جانے کے بعد پوجا کس کی کیا کرو گے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم کے عظیم فرزندوں نے
جواب میں یہ بات کہی تھی، نعبدو الہ کا و الہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر فرزندوں نے اپنے باپ کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ کے اور اپنے آپ کے باپ جناب یعقوب کے اور اسی آپ کے باپ جناب اسحاق کے، اسی طرح جناب اسماعیل کے، اسی طرح جناب ابراہیم کے رب کی جو اکیلا رب ہے اس کی پوجا کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہمارے یہاں پر دین کے حوالے سے وہ توجہ موجود ہے؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو دین کے راستے کو چلانے کے بارے میں متفکر ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے لوگو اللہ نے، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ جب تک بیٹوں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پوجا کا یقین نہیں دلایا، یعقوب علیہ السلام کو سکون قلب حاصل نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو بہت سے ہیں، کوئی قومیت کے رنگ میں رنگا ہوا، کوئی سیاست کے رنگ میں رنگا ہوا، کوئی پارٹی کے رنگ میں رنگا ہوا، کوئی برادری کے رنگ میں رنگا ہوا، لیکن سب سے اعلیٰ رنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اس کی بندگی کو اختیار کر لے، اس کی پوجا کے راستے کو پر چلنا شروع ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم کاموں کی تلقین کی، ان دو کاموں کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ کی مدد کو حاصل کیا کرو، نماز کے ذریعے حاصل کیا کرو اور صبر کے ذریعے حاصل کیا کرو۔ صبر کرو تکلیف کے اوپر جو تکلیف تمہیں آ چکی ہے، اور فرضی نماز کے ذریعے، نفلی نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو طلب کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے اللہ کی مدد کو طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کی فضیلت کا ایک عظیم انداز میں ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ جو غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں، اپنے معبودان باطل سے شدت کی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے مد مقابل توحید پرستوں کی ایک ایسی جماعت بھی دنیا کے اندر موجود ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی شدید ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ معاشرے کے اندر پھیلنے والی قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے قصاص کو مقرر کر دیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر آزاد قتل کرے جواب میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر غلام قتل کرے جواب میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اگر مرد قتل کرے جواب میں مرد کو قتل کیا جائے گا، اگر عورت قتل کرے جواب میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف رکھی دیت کی شکل میں، لیکن اصل حکم قصاص کا حکم ہے۔ اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور سن لو عقل والو، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی کو رکھ دیا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل و غارت گری اس لیے موجود ہے کہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے لیکن ہمارے اوپر قانون گرفت نہیں کرے گا۔ اگر یقین ہو کہ مجھے قتل کرنے کے بعد قتل کر دیا جائے گا تو مجرم اس قسم کے اقدامات سے قبل 100 مرتبہ سوچے گا کہ مجھے یہ گھنونے اقدامات کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا بھی ذکر کیا اور اس فرضیت کے مقصد عظیم کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو لازم کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزوں کو لازم کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ روزہ ہمارے مقابلے میں بڑا ہی سخت تھا، ہمارے مقابلے میں بڑا ہی شدید تھا۔ اللہ نے امت محمدی علیہ السلام پہ تخفیف کی ہے۔ وہ روزہ پتہ کس طرح کا روزہ تھا؟ کھانے کا روزہ، پینے کا روزہ، حتیٰ کہ گفتگو کا روزہ۔
حضرات گرامی قدر سیدہ مریم نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی قوم کی طرف آئی تھی تو ایسے عالم میں اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے پروردگار عالم کے لیے منت مانی ہے روزے کی، چنانچہ آج میں کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے ہم پہ تخفیف کی، فقط کھانے کا روزہ، فقط پینے کا روزہ اور افطاری کے وقت اور سحر کے وقت کے اندر اتنا بڑا وقفہ نہیں رکھا کہ اس درجے کی طاقت والا انسان مغلوب ہو جائے، لیکن مقصد کیا تھا؟ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، شریک زندگی کی رفاقت حلال تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر دودھ کو چھوڑا حلال ہونے کے باوجود، اللہ کے حکم کے اوپر روٹی کو چھوڑا حلال ہونے کے باوجود، شریک زندگی کو چھوڑا حلال ہونے کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ سود جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ شراب جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ زنا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب اللہ کی خشیت اور اس کے تقوی انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو وہ خلوت کے اندر ہوتے ہوئے روزے کو اس انداز میں نبھاتا ہے کہ حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے، تو جب اس کے دل میں صحیح معنوں میں تقوی پیدا ہوگا تو وہ حرام کا ارتکاب بھی نہیں کر سکتا، اور جب تقوی پیدا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تقوی تم اختیار کر دو، اللہ تمہیں کامیابیوں کے ساتھ نواز دے گا۔ کامیابیاں کس کس قسم کی؟ حضرات گرامی قدر ہر کامیابی ہی باکمال ہے اور ہر کامیابی ہی بے مثال ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور کرونا سے ڈرنے والے مریضوں، ویکسینیشن سے شفا ملے یا نہ ملے یہ اللہ کی مرضی ہے، اور ڈاکٹروں کی کوشش کے باوجود شفا ہو یا نہ ہو یہ تقدیر کی بات ہے، لیکن ایک نسخہ جس کو میرے رب نے بتلا دیا وہ یہ ہے، متقی تم بن جاؤ، تنگیوں کو پروردگار عالم دور کر دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، متقی تم بن جاؤ، تمہارے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی آسان بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، متقی تم بن جاؤ، خطائیں تمہاری اللہ معاف کر دے گا، اجر کو تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ دو چند کر دے گا۔ اور زمین کے اوپر اچھی نوکری کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اچھے کاروبار کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ لوگ عزت کریں، لیکن سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حسب کو نہیں دیکھتے، تمہارے نسب کو نہیں دیکھتے، تمہارے تمول کو نہیں دیکھتے، تمہارے تمکن کو نہیں دیکھتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی تم بن جاؤ، عزتوں سے اللہ تمہیں نواز دے گا۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا اور حج کے آداب کا ذکر کیا، حج کے مہینوں کا ذکر کیا۔ حضرات گرامی قدر حج کرنا یہ ہم سب لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ بہت سے لوگ بینکاک جاتے ہیں، سنگاپور جاتے ہیں، انگلستان جاتے ہیں، اٹلی جاتے ہیں، جب حج کی بات کی جائے ابھی بڑی عمر پڑی ہے، حضرات گرامی قدر توفیق ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو حج کے پیچھے بھاگ کے اس کو سنت نبوی شریف سمجھ کے اور اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو بجا لاتا ہے، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہو۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ، حلیہ بھی دین کے مطابق بناؤ، لباس بھی دین کے مطابق بناؤ، گھریلو ماحول بھی دین کے مطابق بناؤ، ثقافت تہذیب و تمدن بھی دین کے مطابق بناؤ، کاروبار کو بھی دین کے مطابق بناؤ، اور اپنی سیاسیات کو بھی دین کے مطابق بناؤ۔ آج سارا خانہ حرام ملک کا پتہ کیوں ہوا ہے؟ سیاست کی بنیاد دین نہیں ہے، سیاست کی بنیاد میری عقل ہے، سیاست کی بنیاد میری پسند ہے، سیاست کی بنیاد میری تمنا ہے، سیاست کی بنیاد میری ضرورت ہے۔ جس وقت سیاست ہوگی للہیت کی بنیاد پر، جب سیاست ہوگی اللہ کی حاکمیت کو مد نظر رکھ کر، جب سیاست ہوگی قانون الہیہ کے اطلاق کو مدد رکھ کے، اللہ کی قسم سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، معیشت کی تنگیاں بھی دور ہو جائیں گی، امن و امان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک بستی کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ایک بستی تھی جس کے پاس 3 نعمتیں تھیں، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، امن باہر کی
امن کا نام ہے، اطمینان داخلی کفیت کا نام ہے، یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، ہر جگہ سے رزق بھی با فراغت مل رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے امن کو چھینا، خوف کو مسلط کر دیا، اللہ نے رزق کو چھینا، بھوک کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ طلاق کے 3 موقع انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ عورت کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کے ساتھ 3 طلاقیں وقوع پذیر نہیں ہوتی، بلکہ مختلف مواقع کے اوپر عورت کو 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت ہمیشہ کے لیے مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تاہم ایک صورت ہے، وہ صورت کیا ہے؟ عورت کہیں اور بیاہی جائے، وہ مرد اس کو طلاق دے دے یا مرد فوت ہو جائے، اور ایسی صورت میں عورت اپنے سابقہ شوہر کے ہاتھ آنا چاہے نکاح کے ذریعے، تو اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، مذہب کا نام لے کر باقاعدہ ایک ہیلا بنا کر حلالے کو دین کا جز بنایا گیا، حالانکہ حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی پیغمبر زمان نے لعنت کی ہے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن کے اسالیب کو اور قرآن کے مفاہیم کو اور قرآن کے مطالب کو اللہ کی حکمت اور اللہ کے مقاصد، اللہ کے بیان کردہ مقاصد اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں سمجھتے، لیکن من مانی تعویلات کر کے ہم قرآن مجید کے معاملات سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کی عدت کا بھی ذکر کیا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن تک عدت کرے گی، اور اس عدت کے بعد حضرات گرامی قدر کہیں وہ اور شادی کرنا چاہے تو اس کو شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نمازوں کی حفاظت کا بھی ذکر کیا، خصوصاً نماز اثر کی حفاظت کا ذکر کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ کیوں درمیانی نماز کی؟ اس لیے کہ وقت گرائی کا ہوتا ہے، کاروبار کا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے ابھی شٹر ڈاؤن کرتا ہوں، ابھی دکان بند کرتا ہوں، ابھی رجسٹر پیک کرتا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے کوئی گاہک، کہیں نہ کہیں سے کوئی امید، کہیں نہ کہیں سے کوئی لالچ انسان کو گھیر لیتا ہے، انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو نکات میں نے بیان کیے ان پہ ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اور حضرات گرامی قدر، اس کے بعد میں آپ حضرات کی رہنمائی ملک کی موجودہ صورتحال کی طرح اس لیے کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے میں نے ہمیشہ آپ دوست احباب کے سامنے اپنے نقطہ نظر کو رکھا ہے۔ اس نقطہ نظر کے حوالے سے میں نے کبھی آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ لازماً میری بات کو مانیں، لیکن میں آپ کے لیے ایک فکر امیز بات یا فکری بات کو آپ کے سامنے ضرور رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے معاملات کے اندر ہمارا نقطہ نظر تحریک لبیک سے جدا ہے، ہماری اپنی فکر ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا کام کرنے کا اسلوب ہے، لیکن حضرات گرامی قدر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو امت کے مشترکات کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان معاملات کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور حرمت رسول اللہ کا معاملہ سر فہرست ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میکرون نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں اعلانیہ گستاخی کی، اور اس گستاخی کے اوپر ندامت کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ یہ مسئلہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فقط بریلویوں کا مسئلہ نہیں بلکہ اہل الحدیث کا مسئلہ ہے، دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے کہ جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کا قانون ہو یا شریعت کی بات ہو یا ابن تیمیہ کے فتاوی جات ہوں یا قرآن مجید کی آیات ہوں یا حدیث طیبہ ہوں یا سنت متواترہ ہو، حضرات گرامی قدر وہ شخص جو ہے شریعت اسلامیہ میں اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، امت کمزور ہے، امت بدحال ہے، لیکن امت اتنی کمزور نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر لے۔ حضرات گرامی قدر، ہم کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں کرتے۔ ابھی راستے میرے بیٹے نے مجھے بتلائی یہ بات کہ آپ کے حوالے سے ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ چل رہی ہے کہ آپ نے فرانسیسی سفیر کو قتل کرنے کی بات کی ہے۔ میں نے کہا یہ بات فقط پراپوگنڈا ہے، ہمارا اصل موقف وہی ہے کہ فرانس نے حضرت رسول اللہ کی اعلانیہ توہین کی اور اس کے اوپر کسی قسم کی معذرت خانہ رویے کو اختیار نہیں کیا، اس کے اوپر کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی قسم کی شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر اس کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیا جائے، اس سے سفارتی تجارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے، تو اس میں کون سے حرج والی بات ہے؟ ہم گراؤ جلاؤ کے قائل نہیں، ہم
پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کے قائل نہیں، نہ ہی ہم مظلوم اور معصوم مسلمانوں نہتے شہریوں کے اوپر گولی چلانے کے قائل ہیں۔ ملک کے اندر جتنی بھی افراتفری ہے یہ افسوسناک ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اس افراتفری کی بنیاد کیا ہے؟ اگر فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیا جائے تو حضرات گرامی قدر اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر اس بنیاد کے اوپر ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ملک میں انارکی کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو اس میں کون سے حرج والی بات ہے؟ شیر رشید صاحب جو ایک دور کے اندر لبیک کے نعرے لگاتے رہے، آج وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ اس قسم کا ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا بڑا غلط امیج جائے گا۔ غلط امیج جائے گا، کیا غلط امیج جائے گا؟ کہ یہ اپنے نبی کی حرمت کے حوالے سے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیا ہے۔ اگر فرانس کے صدر کو اس بات کے اوپر کوئی شرم نہیں آتی تو تمہیں امریکہ کے سامنے، برطانیہ کے سامنے اور فرانس کا سامنا کرنے سے کیوں شرم آ رہی ہے؟ حضرات گرامی قدر یہ موقف بالکل واضح ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہاں کا ڈیڈ لاک لگانا اور ملک کے اندر اس بات کو جو ہے ہوا بنا کے پیش کرنا، باقی ملک میں امن ہونا چاہیے، نجی املاک کی حفاظت ہونی چاہیے، لوگوں کے جان و مال کو محفوظ ہونا چاہیے، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حضرت رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ کرنے والے فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جا سکتا، اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر فساد کو بپا کیا جائے، معاشرے کے اندر بلوے کو شروع کروا دیا جائے، معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ہم خان صاحب اور ان کی پوری کابینہ کے اس اقدام کی برے طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے مس ہینڈل کیا سچویشن کو، انہوں نے کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے صحیح انداز کو اختیار نہیں کیا۔ ابھی بھی ملک کی سالمیت کے لیے اور حضرت رسول اللہ کی حرمت کے تحفظ کے لیے وقت ابھی بھی نہیں گزرا۔ اکابر علماء جن کا تعلق جملہ مسالک کے ساتھ ہو، چاہے بریلوی مسلک کے علماء ہوں یا دیوبندی مسلک کے علماء ہوں یا اہل الحدیث کے علماء ہوں، ان کو اس بات کے اندر جو ہے پل کا کردار ادا کرنے کا ٹاسک ملنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اگر ہمارے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی جاتی ہے تو انشاءاللہ ملک کے اندر بقائے امن کے لیے اور ملک کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے بغیر حضرت رسول اللہ کی حرمت پہ کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کیے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ کام ابھی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پکڑ دھکڑ کے ذریعے، پابندیوں کے ذریعے، گراؤ جلاؤ کے ذریعے ایک جائز مطالبے کو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر عورت مارچ میں گندے نعرے لگ سکتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اگر اس ملک کے اندر حضرت رسول اللہ اور حضرت عائشہ کے نکاح کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو اس ملک کے اندر ہر گروہ کو جو مسلمانوں کا گروہ ہو، جو حضرت رسول اللہ کے محبان کا گروہ ہو، ان کو احتجاج سے نہیں روکا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر فرانس کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کو اگر قطع کر کے ملک میں امن پیدا ہوتا ہے تو کیا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر آپ اس مطالبے کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک حضرت رسول اللہ کا ایک بھی جانثار زندہ ہے، جب تک شمع رسالت کا ایک بھی پروانہ زندہ ہے، انشاءاللہ حرمت رسول اللہ کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ باقی پروٹیسٹ کو پرامن ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے ایک ربط و تنظیم ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے اگر کوئی ملاحظات ہیں تو ان کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے، لیکن جو اصولی مطالبہ ہے وہ جائز ہے۔ جائز مطالبہ کرنے والا چاہے آپ کے مسلک کا ہو پھر بھی تائید کریں، غیر مسلک کا ہو پھر بھی تائید کریں، حتیٰ کہ جائز مطالبہ کرنے والا غیر مسلم بھی ہو تو اس کی بھی تائید کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا امرانی سے امکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم کو نفس کی اکساہٹوں اور شرارتوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے قیام اللیل کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما۔ اے اللہ شریروں کی شرارت حاسدوں کے حسد سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ جتنے بھائی بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھائی جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو مقدمات سے رہائی نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جتنی ناجائز خواہشات ہمارے دل میں پنپ رہی ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد نبوی شریف کی زیارت سے بہرور فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما۔ اللہ جتنے فوت شدگان دنیا سے توحید پہ رہتے ہوئے فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے جتنے دوست احباب دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو مینارہ نور بنا۔ اے اللہ قیامت کی دیواروں تک اس کو آباد فرما۔ اے اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ سعادت والی زندگی شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دیندار صحیح معنوں میں دیندار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔